الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج ہم نے سورۃ المائدہ کے مضامین اور موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن کریم کی 5ویں صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے، لیکن باعتبار نزول کے یہ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، یعنی 113 نمبر ہے اس کا آسمان سے اترنے کی ترتیب سے، اور 114 نمبر صورت جو آخری صورت ہے وہ صورت توبہ ہے، تو اس سے پہلے صورت المائدہ اتری۔ تو چونکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ تمام شرعی احکام کی جو تکمیل ہے یہ وہ زمانہ ہے جب صورت مائدہ اتر رہی تھی، اور پچھلی جو 3 صورتیں اتری ہیں یہ دو جوڑے سمجھ لیں، ایک تو الزہراوین تھا یعنی البقرہ اور آل عمران، اور دوسرا جوڑا جو ہے مدنی صورتوں کا سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ طوال میں سے ہیں، چاروں صورتیں لمبی صورتیں ہیں اور چاروں مدنی صورتیں ہیں۔ تو بالکل جس طرح ایک یوں سمجھ لیں کہ ارتقائی انداز آپ کو ان تمام صورتوں میں نظر آتا ہے۔ تو سورۃ المائدہ کو یوں سمجھ لیں کہ جو موضوعات پچھلی 3 صورتوں میں یا اجمال میں تھے تو یہاں ان کی تفصیل آ گئی ہے، یا ان کی تمہید تھی پہلے اور اب ان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ مثلا شراب کی حرمت جو ہے یہ سفر شروع ہوا سورۃ بقرہ سے، کہ شراب کو سب سے پہلے اور جوا کو گناہ کہا گیا لیکن منع نہیں کیا گیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، یعنی ان کو بظاہر حوصلہ شکنی تو کی گئی لیکن روکا نہیں گیا جوئے سے اور شراب سے۔ پھر اگلی صورت میں سورۃ نساء میں ایک سٹیپ اور، یعنی اس کی تحریم کا ایک سٹیپ حرام کرنے کا اور آگے بڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ بے ہوشی کی کیفیت میں یا نشے کی کیفیت میں نماز نہ پڑھو۔ تو اس طرح تھوڑا سا اور اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا گیا، اس کے استعمال کو کم کر دیا گیا کہ اب باقی حالات میں تو پی سکتے ہیں لیکن نمازوں کے اوقات میں نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ تکمیلی احکام ہے، اب یہاں جو ہے بالکل کیٹیگریکل ارشاد ہے قرآن کریم کا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یعنی ان سب چیزوں سے روک دیا گیا، چاہے وہ جوا ہے یا شراب ہے یا دیگر چیزیں جو ذکر کیے گئے۔ تو اس انداز میں باقی احکام کا بھی یہی صورتحال ہے، آگے ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سے اسے دیکھیں گے۔ یعنی جہاں پہلے ایک اجمالی حکم تھا تو یہاں وہ مکمل ہو گیا، تفصیل اس کی آ گئی، یا تمہید تھی پہلے تو یہاں وہ اپنی معراج پہ پہنچ گیا۔ تو چونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے تو شرعی احکامات کے باب میں یہ بڑی اہم ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت ہے کہ جس نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری، آقا کریم علیہ السلام نے جو اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کے وصال سے 80-82 دن پہلے یہ آیت اتری، اور یہ اس صورت میں رکھی گئی ہے۔ اگرچہ اس وقت صورت توبہ کی آیات بھی اتر چکی تھی لیکن آخری آیت کو، یعنی تکمیل اسلام کے حساب سے آخری آیت، ورنہ تو آخری آیت سورۃ بقرہ میں ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو سب سے آخری ہے وہ سورۃ بقرہ میں، لیکن یہ تکمیل کے لیے آخری صورت ہے۔ یہ جمعہ کے دن اتری اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور جو اہم ترین فریضہ ہے وقوف عرفات، تو یہ میدان عرفات میں عصر کے وقت یہ آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو جب قرآن نے تکمیل کا اعلان کر دیا تو یقیناً اس سورہ مبارکہ میں بہت سی چیزیں ہیں جو اپنی معراج کو پہنچی ہیں۔ مثلا شریعت اسلامی کی تکمیل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گھریلو زندگی کے حوالے سے سورۃ بقرہ میں بھی احکام تھے، پھر سورۃ نساء میں اس سے زیادہ احکام ہیں، اور یہاں جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ موضوع بھی اپنے پیک پہ پہنچا۔ اسی طرح سابقہ امتوں کے حوالے سے جیسے ذکر گزرا، پہلے یہود کا بھی اور پھر نصارہ کا بھی بار بار، اب یہاں ان کے ساتھ بھی بالکل جیسے ایک آخری بات ہوتی ہے نا،
یہود کو بھی کہہ دی گئی اور نصارہ کو بھی کہہ دی گئی. اور وہ آخری باتیں وہ بھی ہم تھوڑا سا ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں. تو وہ ذکر بھی یعنی بالکل آخری خطاب ہے یہود سے بھی اور عیسائیوں سے بھی. اور یہاں قرآن کا مزاج جو ہے دونوں جگہ شدت جو ہے نا اللہ رب العزت کے مبارک کلام میں یہود کے خلاف بہت زیادہ ہے اور نصارہ کے ساتھ نسبتاً کم ہے. اور اس کے لیے آپ یہ آخری آیت جو چھٹے پارے کی آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ میں، آپ صرف اس کو پڑھ لیں تو اس کا انداز بھی آپ خود قرآن کریم کا یہ میسج بھی دیکھ لیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی میں سخت پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ نصرانیوں کو جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں یعنی عیسائی، انہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ محبت میں مسلمانوں کے سب سے قریب ہیں. اب یہ آخری آیت جو ہے آپ میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ آخری تکمیلی احکام ہے صورت میں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ نصرانیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے ساتھ قرب اور محبت کا جذبہ کیوں ہے. فرمایا اس میں وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ علماء اور کچھ رہبان یعنی ان کے مذہبی جو پیشوا ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ تکبر نے تو شیطان کو جنت سے نکالا تھا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو یہود کے مزاج میں وہ تکبر تھا کہ جو شیطان کو جس وجہ سے جنت سے نکالا گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں تکبر کی کوئی معافی نہیں ہے. اور جب مزاج میں تواضع اور اللہ تعالیٰ انکسار عطا فرما دے تو پہاڑ بھی گناہوں کے ختم ہو جاتے ہیں، ساری نالائکیاں زندگی ختم ہو جاتی ہیں جب مزاج میں اللہ تعالیٰ تواضع کی دولت عطا فرما دے. اور اس لیے اگلی آیت جو پہلی آیت ہے پھر 7ویں پارے کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب قرآن کی آیتیں سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. قرآن کہتا ہے عیسائیوں کے یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا جو حبشہ کے بادشاہ تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے قرآن کی آیات سن کر، اور پھر دیگر بھی ان کے وفد بھی یہاں 30 لوگوں کا مدینہ میں تشریف لائے، وہ بھی مسلمان ہوئے اور وہ بھی نصرانی تھے. تو عیسائی سے وہ مسلمان ہوئے. تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس نجاشی کے آنسو نے جو ہے نا تمام نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ محبت حاصل کر لی ہے کہ یہ فرما دیا کہ وہ جو ہے نا ان کے دل مسلمانوں کے محبت اور قرب کے لحاظ سے سب سے مسلمانوں کے قریب ہیں. اور جو یہود ہیں تو یہود کے لیے تو قرآن کریم نے ان آیات میں جس طرح کل ایک آیت کریمہ پڑھی تو یہاں بھی ان کے ساتھ انداز وہی ہے. تو دوسرا اسی جو شرعی احکام ہیں ان کو تھوڑا سا اگر تفصیل سے دیکھتے جائیں تو شروع میں بالکل سورہ مبارکہ کی 3 آیت اور پھر 4 آیت میں حلت و حرمت کا جو قاعدہ تھا وہ بھی سورۃ بقرہ سے ہی شروع ہوا، بلکہ اصل شروع تو وہ مکی صورتوں سے ہوا. یعنی 4 چیزوں کو حرام کہا گیا سورۃ اعراف میں بھی اور پھر سورۃ نحل میں بھی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، سورۃ نحل میں ہے پھر یہی آیت. اور یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ پھر سورۃ اعراف میں بھی ان کا ذکر ہے اور سورۃ بقرہ میں بھی ہے، اور یہاں یہ 4 چیزیں بھی ہیں اور ساتھ اور کئی چیزیں بھی بڑھائی گئیں، گویا اس موضوع کو بھی مکمل کر دیا گیا. اب ہم مختصراً ان چیزوں کا نام لے لیتے ہیں جو ان آیتوں میں بالکل شروع میں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. ایک مردار ہوئی میتہ اور دم مسفوح، جو خون جب جانور کو ذبح کیا جائے تو جو خون بہتا ہے، یہ حرام چیزیں قرآن نے گنوائی ہیں. خنزیر، غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. اور گلا گھونٹنے سے مر جائے، گلا دبا دیا جائے کسی جانور کا یا دب جائے رسے وغیرہ سے تو وہ بھی حرام ہے. چوٹ لگنے سے مر جائے، بلندی سے گر کر مر جائے، دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائے، یہ سب چیزیں قرآن کریم نے ان آیتوں میں گنوائی ہیں. اور درندوں نے، جس کو درندے نے پھاڑا ہو اور جانور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ایک شرط ہے کہ اگر اس کو ذبح کر لیا جائے، جانور نے پھاڑا تھا لیکن ابھی وہ جانور مرا نہیں تھا درندے کی اس سے پھاڑنے سے، تو اگر بر وقت اس کو ذبح کر لیا گیا ان سب چیزوں کے ساتھ اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہے. لیکن ذبح نہ ہو سکے، بر وقت ابھی روح باقی ہو، زندہ ہو اور ذبح ہو جائے تو پھر یہ حرام نہیں ہوتا، لیکن اگر مر جائے ان کیفیات میں تو وہ حرام ہے. پھر جو استھان پہ ذبح کیا جائے یعنی بتوں کی قرب حاصل کرنے کے لیے یا ان کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. فال کے تیروں کی قسمت، فال جو نکالے جاتے ہیں تیروں کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو وہ بھی قرآن کریم نے کہا حرام ہے.
اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں. یعنی ہے تو میتہ، قرآن نے تو مردار کہہ دیا، لیکن 2 مردار میں استثناء ہے حدیث میں. وہ مردار کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی جو ہے یہ بھی ظاہر ہے ذبح نہیں کی جاتی، اور ٹڈی وغیرہ جو ہیں یہ بھی مر جاتی ہیں تو ویسے حلال ہیں. اور فرمایا کہ 2 جمے ہوئے خون بھی حلال ہیں، کیونکہ ان آیات میں دم کو بھی حرام کیا گیا، تو 2 استثناء ہیں. اور وہ فرمایا کلیجی اور تلی ہے، یہ بھی خون ہی کی جمی ہوئی ایک قسم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی. اور پھر اگلی آیتوں میں حلال چیزوں کا ذکر بھی فرمایا گیا. تو حلال چیزوں میں کیا ہے؟ سدھایا ہوا جانور، یعنی کتا جب ٹرین کر دیا جاتا ہے، یا کوئی اور جانور باز وغیرہ یا اور کوئی پرندہ ہو جو شکار کے لیے ٹرین کر دیا جائے، اس کا ٹرینڈ ضروری ہے. قرآن کریم میں فرمایا جو سدھایا ہوا جانور ہے وہ بھی جس جانور کو شکار کرے گا اس کا شکار بھی حلال ہے. اسی طرح فرمایا گیا اہل کتاب کا ذبیحہ، یہود اور نصارہ کا ذکر تو ان آیات میں ہے، لیکن ان کے ذبیحے کو حلال کہا گیا ہے. احل لکم، یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، ان کے طعام کا ذکر ہے. اسی طرح پھر اس میں نکاح کے حوالے سے جو ذکر ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے. یہ انہی شروع والی آیات میں فرمایا گیا. اور ساتھ وہ شرائط ہیں جو اس سے پہلے سورۃ النساء میں بھی گزر چکی ہیں. انسانی جان کی حرمت اور اس کے مال کی حرمت کے حوالے سے احکام پچھلی صورتوں میں گزرے ہیں اجمالی انداز میں، یہاں ان کی بھی تکمیل ہوئی ہے. مثلا کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ النساء میں کہ قتل عمد جو ہے اس کو بہت بڑا جرم کہا گیا. اسی طرح قتل خطا کے لیے باقاعدہ دیت بیان کی گئی، تحریر رقبہ اور دیگر قرآنی آیات سورۃ النساء میں ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر کیا حکم ہے، جان بوجھ کے قتل کرے تو کیا حکم ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں اس موضوع کو بھی مکمل کر دیا گیا اور یہ فرمایا گیا، اور اس میں واقعہ بھی بیان کیا گیا حابیل اور قابیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہانی ہے، محبوب نے سنائی ہے کہ ایک نے قربانی کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. اور قبولیت کا اس وقت یہ تھا کہ جو جانور ذبح کرتا آسمان سے آگ آتی اور وہ جو قبول ہوتا اللہ کی بارگاہ میں جانور اور قربانی اسے اٹھا لے جاتی. تو قابیل کا جو جانور تھا وہ پڑا رہا، حابیل کا جانور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. تو اسے اس پہ غصہ آیا اور حسد ہوا اپنے بھائی سے، تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قتل تھا. یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو یہ پہلا انسانی قتل تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم بیان کیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اگر کوئی ایک شخص کو بھی بغیر وجہ کے قتل کرے تو فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی ہے تو وہ بھی اتنا بڑا ثواب ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. اب احیا کے 2 معنی علماء نے فرمائے ہیں. ایک تو جان بچانا ہے، یعنی فزیکلی کوئی شخص خطرے میں تھا تو آپ نے اس کی جان بچا دی، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا یا اور کوئی اس طرح کے کوئی پریشانی میں مبتلا تھا، آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے اور سپورٹ سے اس کی جان بچ گئی. اور ایک ہے جینا سکھانا، کیونکہ صرف سانس لینے کے لیے بچانا بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور قرآن کا ظاہر جو حکم ہے وہ اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں سب کی زندگی بچائی ہو. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک انسان مکمل انسانیت کے برابر ہے، اتنا بڑا شرف ہے اور مقام ہے اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے جینا سکھا دیں. یعنی ایک تو ہے جان بچا لیں، احیا کا دوسرا معنی ہے جینا سکھا دیں. وہ اصل زندگی ہے. یعنی آپ کسی کی اگر جان بچائیں تو ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی خدمت میں اگلی زندگی گزارے، یا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے مسئلہ بن کے زندگی گزارے. لیکن اگر آپ نے جینا سکھا دیا ہے تو وہ جہاں بھی ہوگا وہ اس کے ساتھ رہنے والے بھی آپ کو دعائیں دیں گے، اور آپ ان کی اس کے فیض میں آپ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ وہ انسانیت کے کام آئے گا. تو جینا سکھانا ہو یا زندگی بچانا ہو، دونوں اس کے معنی میں شامل ہیں. تو یہ حکم بھی گویا ایک آخری اس حوالے سے بھی قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا. اسی طرح فساد فی الارض، جس کو ہم ٹیررزم کہیں یا دہشت گردی کہیں، اس پر بھی قرآن کریم کی آیت ایک فائنل اس سورہ مبارکہ میں ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، امن و امان خراب کرتے ہیں اسلامی ریاست کا، تو اس میں ان کی سزائیں بیان کی گئیں کہ یا انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے،
یا ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے، یا فرمایا انہیں جلاوطن کر دیا جائے، ینفوا فی الارض۔ تو جلاوطن کے لیے پھر علماء فرماتے ہیں کہ قید بھی اس میں شامل ہے، یعنی یا تو ملک سے اور علاقے سے نکال دیا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے، تو قید کا معنی بھی اسی جلاوطنی والے لفظ میں شامل ہے، تو ان میں سے کوئی سزا بھی اسے دی جائے۔ اسی طرح پھر چور کی سزا جو ہے چوری کی، وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو یہ حکم یعنی ایک حد بھی ہے اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی۔ اس طرح جھوٹی قسموں کا کفارہ بھی بیان ہوا، اگر کوئی شخص بلا مقصد قسم کھاتا ہے جس کو لغو قسم کہا جاتا ہے، یعنی بغیر ارادے کے کھاتا ہے، تو قرآن کریم نے فرمایا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لیکن جو بما عقدتم الایمان ہے، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، آپ جو قصداً قسم اٹھائیں لیکن ہو جھوٹی تو اس پر مواخذہ ہوگا، اور اس کا پھر کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا لے تو اسے وہ کفارہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور کفارہ فرمایا 10 مسکینوں کا کھانا یا 10 مسکینوں کے کپڑے یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر اس کے استطاعت نہ ہو تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، کہ اگر یہ سب اس کے پیسوں کی حیثیت نہ ہو اس بندے کی تو 3 روزے رکھ لے، یہ بھی قسم کا کفارہ ہو جائے۔ اور شراب اور جوئے کا اور استھانوں اور پانسوں کے تیروں وغیرہ اس کے ساتھ جو فال نکالی جاتی تھی، وہ بھی پہلے عرض کر دیا ہے کہ وہ بھی یہاں پہ حرام ہو گیا، قطعی اور حتمی حرمت شراب کی اور جوئے وغیرہ کی۔ اس طرح نماز کے متعلق کچھ احکام جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں بھی ہیں، خصوصاً وضو کا حکم جو ہے وہ براہ راست اسی سورہ مبارکہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر کس طرح وضو کرنا ہے وہ قرآن نے بیان کیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور حکم جو کل یعنی سورۃ نساء میں بھی ہم نے پڑھا، کہ اگر وضو اور غسل کے حوالے سے کوئی مجبوری ہو یا معذوری ہو، یعنی پانی موجود نہ ہو یا بندہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے تیمم کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورۃ نساء میں بھی تھا اور آج اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ حکم پھر دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے مختلف احکام، شکار حج میں منع ہے، یعنی بر خشکی کا شکار منع ہے، لیکن جو سمندری شکار ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی ہے، آیت نمبر 94 سے 97 تک بھی، اور شروع کی 2 آیتیں جو ہیں سورۃ مائدہ کی، ان میں بھی حج کے متعلق احکام ہیں۔ مثلا اس میں شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر بھی ہے، اور اشہر حرم یعنی حرمت والے جو 4 مہینے ہیں وہ 3 اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب۔ یہ حرمت والے مہینے پہلے بھی تھے عرب میں، اور اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا، کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں اور رجب عمرے کا مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عمرے انہی مہینوں میں فرمائے، خصوصاً رجب میں بھی آپ کا عمرہ ہے، اور پھر ذی قعدہ میں بھی آپ کا عمرہ ہے، اور حج کے ساتھ بھی آپ نے عمرہ فرمایا۔ تو یہ مہینے جو ہیں یہ حج اور عمرے کے مہینے ہیں، تو اس لیے راستے محفوظ رکھنے کے لیے ان میں جنگ اور ہر قسم کا جو دشمنی وغیرہ کے لیے جو لڑائیاں تھیں وہ سب منع تھی، تو اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اور آخر میں سورہ مبارکہ کے وصیت کے سلسلے میں، وصیت میں قانون شہادت جو ہے وہ پہلے بھی بیان ہوا آیت مداینہ میں سورۃ بقرہ میں، اور یہاں جو ہے وصیت، اور پھر اس کے علاوہ بھی وصیت کا ذکر ہوا دوسرے پارے میں بھی سورۃ بقرہ میں، اور یہاں جو ہے قانون شہادت، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، تو اگر کوئی سفر میں ہو اور گھر والے دور ہوں اور وصیت کرنا چاہے تو اسلام نے یہاں 2 گواہ بنانے کا حکم فرمایا، اور یہ حکم بھی یہاں فائنلائز ہو گیا۔ اب یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے غور کرنے کی ہیں امت مسلمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس آیت مبارکہ میں یہود اور نصارہ اہل کتاب کو خطاب فرمایا، اور یہ فائنل انہیں ان کی زیادتیاں بھی گنی جس طرح پچھلی صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں فائنل دعوت ارشاد فرمائی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، کہ تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے۔ 2 آیتیں جو ہیں اس حوالے سے ہیں، اور پھر اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین، واضح کتاب آئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، کتاب مبارک کے ذریعے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو نور ہیں، روشنی عطا فرمانے والے ہیں اور دلوں کو منور فرمانے والے ہیں، تو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو سلامتی کے اور تسلیم کے راستے پہ چلے گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا اور اسے صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو یہ فائنل ایک حکم تھا، لیکن ساتھ جو ایک چارج شیٹ ہے یہود کی وہ بڑی اہم ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے جو تورات اتاری اس میں بھی ہدایت تھی اور اس میں بھی نور تھا، ہم نے جو انجیل اتاری اس میں بھی فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ یہود کیوں اس کتاب مجید کے وارث بننے کے بعد محروم کر دیے گئے؟ امامت الناس سے بھی، شہادت علی الناس سے بھی، زمین میں اللہ تعالیٰ کی خلافت کے منصب سے اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں محروم کر دیا؟ تو اس کا ایک ہی قرآن کریم نے بیان کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا تھا وہ اس لیے تھا کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو نافذ نہ کیا۔ اللہ کا حکم تو نفاذ کے لیے آتا ہے، قرآن اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور عمل کریں۔ اپنی جو ذاتی زندگی ہے کہ گھریلو اور عائلی زندگی ہے یا معاشرتی زندگی ہے، جہاں تک ہمارا بس ہے، قرآن کریم نے ہمیں پوری دنیا میں ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی، جہاں تک ہمارا بس ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہو اتنا تو خوف اللہ کا دل میں بٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کا کلام یعنی اپنی زندگیوں سے نکال دیا اللہ کے حکام کو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ 3 لفظ بولے گئے، یعنی اللہ کا حکم تو نفاذ کے لیے ہوتا ہے، اور جس کے پاس کلام موجود ہو اور وہ اس کی زندگی میں کہیں وہ روشنی نظر نہ آئے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں گر تمہیں خواہی مسلمہ عزیزتن نیس ممکن جز بقرآن عزیزتن، یعنی بندہ مسلمان رہنا چاہے اور اس کے خیال میں قرآن کی کوئی ضرورت نہ ہو اس کی زندگی میں اور مسلمان بھی ہو، تو فرماتے ہیں یہ قرآن کی بالکل واضح آیات کے بھی خلاف ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جنہیں حکم تھا کہ اس کو نافذ کریں لیکن انہوں نے نافذ نہ کیا بلکہ الٹا اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیا، تو اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی یہ کتاب مجید اتاری ہے جو مصدق ہے پہلی کتابوں کی اور مہیمن ہے، ان سب پر یہ محافظ ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کی وحی کے علوم اور ارشادات اور احکام تھے شرعی، وہ سارے کے سارے اب ان کا محافظ جو ہے مہیمن وہ قرآن کریم ہے، تمام احکام اللہ کے اس میں موجود ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کتاب مجید کے مطابق فیصلہ فرمائیے، اس کو امپلیمنٹ فرمائیے اپنے غلاموں کی زندگیوں پر، اپنی ریاست میں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی قسم کی اپنی خواہش جو ہے اس کی پیروی نہ کی جائے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے اور پھر بھی انسان اپنی پسند اور اپنی خواہش، اپنی ہوائے نفس جو ہے اس کو ترجیح دے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، تو اس کے بعد جو آیت ہے وہ بالکل جھنجھوڑنے والی ہے اہل ایمان کو، یعنی یہود کا ذکر کر کے، نصارہ کا ذکر کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر ایک عذاب کی کیفیت ہے، لعنت کا ذکر ہوا ان پر، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی ان کے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا تھا۔ اور قرآن نے کہا کہ تم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو بھی وعدہ یاد کرایا گیا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اے امت مسلمہ تم بھی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے آپ پر فرمائی، اور جو اللہ تعالیٰ سے تمہارا میثاق ہے، وعدہ ہے، اس کو یاد کرو۔ اس سورت کو سورہ میثاق بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں یہود کے ساتھ بھی میثاق کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا۔ اور پھر نصارہ کا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، کہ ہم نے نصرانیوں سے بھی یعنی عیسائیوں سے بھی میثاق لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اس کے احکام کی پابندی کا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی اس کا بہت سا حصہ بھلا دیا جو دیا گیا تھا، اور یہی حال کیا یہود نے اس سے پہلے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی بھلا دیا۔ تو اہل اسلام کو کہا گیا کہ تم بھی اللہ کی نعمت کو بھی یاد رکھنا اور میثاق کو بھی، کہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے کہ پڑھ لیا، کلمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے، اپنی جان اور مال اللہ کو پیش کر دینا، جیسے اس کا حکم ہے اس طرح جینا، جیسے اس کا حکم ہے اس طرح مال کمانا، اور جیسے اس کا حکم ہے ویسے اور وہاں خرچ کرنا۔ تو اب جو اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والی آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ،
تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے آئے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ اب ہمارا کوئی استحقاق ہو گیا، اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے شہادت علی الناس کا منصب عطا فرمایا ہے، کہ وہ تمام گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پہلی امتوں میں تھے وہ میری امت میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ ہمیں عظیم فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، قرآن کی وراثت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اسے اپنا حق مت سمجھ لینا کہ اب جیسے یہود کو کہا گیا الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی، فرمایا یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہاں اللہ جس کو عزت دے وہ عزت والا ہوتا ہے۔ آپ خود سمجھیں کہ بس یہ استحقاق ہے اور کہیں نہیں جائے گا، تو فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک یعنی حقیقی معنی میں مرتد بھی ہے، اور دوسرا علماء نے کہا کہ یہ معنی بھی ہے کہ بندہ کلمہ تو پڑھتا ہو لیکن اس کی زندگی میں کہیں دین نہ ہو، تو یہ بھی ارتداد ہی کی ایک قسم ہے۔ اگرچہ وہ مرتد جو قانونی ہے وہ تو نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال وہ ایک اللہ تعالیٰ کی احکام کے ساتھ ایک بے نیازی اور بے اعتنائی والی جو کیفیت ہے، یہ جرم تو بہرحال ہے۔ تو فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا پھر اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور ایک اور قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایک قوم لائے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان سے وہ نرمی سے پیش آنے والے ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کفار پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں وہ کسی ملامت اور کسی خوف کا شکار نہیں ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، شریعت پہ عمل تو کریں لیکن اب رواج ایسا نہیں رہا۔ فرمایا وہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے، نہ کسی ملامت کا لحاظ کرنے والے ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی یعنی ساتھ اس سورہ مبارکہ میں جو سیکنڈ لاسٹ صورت ہے قرآن کریم کی، اس میں جھنجھوڑا بھی گیا ہے، جہاں مسلمانوں کو بہت بڑے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اور پھر سب سے پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرنا۔ اور وہ عقود کون سے ہیں؟ وہ یہی کلمہ ہے جو اللہ سے وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو نبھانے کا یہ سورہ میثاق ہے یا سورۃ العقود ہے، تو اس نے خصوصاً یہ حکم پہنچایا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان سے سب سے زیادہ خطاب اس صورت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے کلمے سے اس صورت میں خطاب کیا گیا ہے۔ باقی ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن اس میں جو تعداد ہے 16 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس ایک صورت میں۔ کسی اور صورت میں اتنی تعداد میں ایک ہی جگہ اکٹھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے ایک ہی صورت جتنا اس میں ہے۔ اوورال تو 89 آیات ہیں، لیکن اس میں خصوصاً 16 آیتیں ہیں جنہوں نے یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر یہ شروع بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں ندا سے شروع ہونے والی صورتیں ویسے 10 ہیں جو خطاب سے شروع ہوتی ہیں، اے فلاں، تو اس میں اہل ایمان سے خطاب بھی ہے، یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب بھی ہے، جیسے سورۃ نساء میں تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور پھر آگے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ہے سورۃ حج میں بھی، وہ بھی خطاب سے شروع ہوتی ہے، اے انسانیت، پوری انسانیت کو خطاب ہے 2 صورتوں میں۔ اور کچھ صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، تو ان میں سے یہ پہلی صورت تھی جو ہم نے پڑھی ہے، یعنی سورۃ مائدہ، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح 5 صورتیں وہ ہیں کہ جو امت سے خطاب ہے، یعنی سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ، یہ 2 تو خطاب، ایک یا ایھا الناس سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، سورۃ حج بھی یا ایھا الناس سے ہے، پھر سورۃ الحجرات ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، سورۃ الممتحنہ ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ تو یہ امت کو خطاب ہے 5 صورتوں میں۔ 5 صورتوں میں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خطاب ہے، یا ایھا النبی، یہ سورۃ احزاب شروع ہوتی ہے، پھر سورۃ طلاق شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی سے، پھر سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی سے، اور سورۃ مزمل یا ایھا المزمل سے، اور سورۃ مدثر یا ایھا المدثر سے۔ تو یہ 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتی ہیں جنہیں خطاب کر کے یہ 10 صورتیں ہیں جن کا آغاز ندا سے ہوا ہے۔ 5 اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا، اور 5 میں حضور کی امت کو، 2 میں یا ایھا الناس سے، اور 3 میں یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو یہ سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب کرنے والی یہ سورہ مبارکہ میں 16 آیت، اور اس میں ایک آیت ہم آخر میں پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز قریب کرے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور کیا کس چیز کا وسیلہ ہے؟ اعمال کا وسیلہ یقیناً سب سے پہلے ہے، ایمان کا وسیلہ اس سے بھی پہلے ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ کے قریب ہوگا، اور پھر عمل صالح اللہ کے قریب کرتا ہے، اور پھر
وہ ہستیاں کہ جن کے قریب بیٹھ کر، جن کے پاس بیٹھ کر انسان کو رب یاد آ جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جنہیں دیکھ کر جو اللہ والے ہیں تم میں سے، عرض کی گئی ضرور فرمائیے، تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ اللہ کے محبوب ہیں کہ جب ان کے چہرے پر نظر پڑے تو رب یاد آ جائے۔ جن کے محفل میں بیٹھ کر، جن کے صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا قرب ملے، اعمال کی محبت ملے، ایمان کی تازگی ہو اور ایمان میں اضافہ ہو، تو وہ محفلیں اور وہ صحبتیں بھی وہ وسیلہ ہیں جو اللہ کی ذات تک انسان کو پہنچاتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں جتنے احکام ہیں اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھی صحبتیں عطا فرمائے، اور ان صحبتوں کا فیض اور برکتیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی اور اپنے عمل کا حصہ بنانے کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔